السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. یہ سب کچھ آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, اور آج تو پرانی یادیں تازہ ہو گئی. نہیں بھائی نہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بہت وقت گزر گیا تھا, ہم نے ایسے مناظر نہیں دیکھے تھے. تم تو جذباتی ہو رہے تھے کہ میں صحافت سے استعفیٰ دے رہا ہوں. میں تو کہہ رہا تھا کہ میں صحافت سے استعفیٰ دوں گا, لیکن مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے نا. وہ آپ مجھے روکیں گے, آپ کہیں گے نہیں. ہاں لیکن وہ نہیں بھائی نہیں, اب ظاہر کیمرے پہ نہیں آ سکتا, کیمرے پہ نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی فاروق ستار صاحب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ ہمارے پروگرام کا وقت ہے, لہٰذا گفتگو طویل کرتے ہیں. بالکل, یہ استعفیٰ وہ 11 بجے بھی دے سکتے تھے. لیکن بہرحال پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ولیمے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ بڑی تھکی ہوئی لائن ہے, لیکن یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے, اور یقیناً آنے والے دن ہی بتائیں گے. ہم آپ کو کیا بتا سکتے ہیں, آپ پہلے سے نہیں جانتے. جی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک ٹائر ہوتا ہے, آپ کی گاڑی کا جو ٹائر ہے اس میں کتنی ہوا آتی؟ 30 پاؤنڈ آتی ہے نا. اگر اس میں کوئی 40-45 پاؤنڈ بھر دے پنکچر ہے تو پھٹے گا نا وہ. تو یہ بھی تقریباً یہاں ہی تو میرا خیال ہے وہ میٹر خراب ہو گیا تھا. اب ہوا بھرنے والوں کو اندازہ نہیں تھا کہاں پہ میٹر کی سوئی کو اٹکا رہے ہیں. دیکھیں, اگر پل کے بننے کے 2 گھنٹے بعد ہی وہ پل گر جائے پہلے ٹرک کے چڑھنے پر, تو اس کو کیا کہ انجینئرنگ فلو ٹھیکیدار نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی. اور بگننگ میں ہی فاروق صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جی انجینئرڈ سیاست چاہے وہ کراچی میں ہو یا پورے پاکستان میں ہو نہیں چلے گی. آج کے دن کے روشنی میں اگر میں کل کا گزرا ہوا دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل جو بھی ایک فلم ریلیز ہوئی ایڈیٹنگ کے بغیر, رف پرنٹس کے ساتھ, ایڈیٹنگ کا ٹائم ہی نہیں ملا. سب کو اجلت تھی, کیریکٹرز کو اجلت تھی, ڈائریکٹر کو اجلت تھی, فلم ساز کو اجلت تھی. پتہ نہیں کیوں تھا, حالانکہ یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ اس کے پیچھے نہ صرف کام ہونا چاہیے تھا بلکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے تھا کہ سارے جو جگسا پزلز ہیں وہ فٹ رہیں گے. آپ کی ہی مثال کو اگر میں آگے لے جاؤں تو اس فلم سے پہلے کم از کم 3-4 ڈریس ریہرسل ضروری تھے. بالکل کیونکہ یہ تو کل ایسے. اچھا مجھے لگتا ہے اتنی بھی مہلت نہیں دی گئی کہ آپ جو ہے اپنی جو کور کمیٹی ہے اور جو کور کارکنان ہیں, یہ تو کلیئر ہے, ان سب سے بھی مشورہ کر سکے. اتنا بھی انہوں نے کہا جی چھیتی کرو. اور مطلب آپ کا جس کے ساتھ سین ہے نا, آپ کے جو اپوزٹ ہے, آپ کو ان کے ڈائیلاگ بھی پہلے سے نہیں پتا. یہ وہ والی فلم تھی. اچھا آپ آئے اور آپ کو کہا کہ بس پرفارم کریں. مجھے تو لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کی بھی ملاقات کل کی پریس کانفرنس میں بہت ہی سرسری رہی ہوگی, ورنہ شمال اور جنوب کا فاصلہ نہ ہوتا. یس ایبسلیوٹلی. اور فاروق بھائی نے یہ بھی بات کی ہے بائی دی وے کہ 1-on-1 میں ان کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی, سوشل میٹنگ ہوئی تھی. ابھی اس پریس کانفرنس سے پہلے جیسے یہ سیریز شروع کہاں سے ہوئی کہ دن میں رابطہ کمیٹی کی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے. فیصل سبزواری تھے اس میں, وسیم اختر تھے اس کے اندر, اور میرا خیال ہے یونس صاحب کل سے آنا شروع ہو گیا تھا نا. جی کل سے شروع ہو گیا تھا. اب وہ تو عبدی صاحب سے شروع ہو گیا تھا نا. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اپنے ہی انتخابی نشان سے آئیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر اس کے بعد 2-3 اور خبریں آئیں گی. فاروق صاحب کافی ناراض ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پارٹی چلانی ہے تو آپ خود پارٹی چلائیں. مطلب کہ اس لیول تک کور کمیٹی کے اندر بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. آئی تھنک ڈیفینیٹلی ابھی شاہزیب خانزادہ نے ایک بات کی تھی, آئی تھنک بہت پتے کی بات کی ہے, اگر آپ دہرانا چاہیں. ہاں نہیں, وہ یہی تھی کہ یہ جو استعفیٰ انہوں نے دیا ہے یہ فاروق ستار کی سیاست کا اختتام نہیں, آغاز ہے. جو کہ ظاہر ہے کہ ایک ہمیں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. اچھا, اور مجھے اس وقت جو ہے مارک اینٹنی یاد آ رہا ہے. Are they not honorable men? جولیس سیزر والی اسپیچ. بالکل دوپہر تک پوری جنتا روم کی ان کے خلاف تھی, نعرے لگا رہی تھی, اور جیسے ہی ہوا تو فاروق بھائی جو ہیں اور عوام نے یو ٹرن سے ایک بڑی مزیدار چیز ابھی میں نے پڑھی ہے سوشل میڈیا پر. میرا جملہ نہیں ہے لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کہا کہ جی سیاست میں یو ٹرن کو تو ہم نے دیکھا ہے, لیکن یہاں تو فاروق ستار نے ریورس گیئر لگایا اور فل سپیڈ میں پچھلی گاڑیوں کو کچلتے ہوئے نکل گئے. تو آئی تھنک دس سمز اٹ. آپ پریشر کی 2 ایکسٹریم ہوتی ہے نا, یا تو آپ بالکل ٹوٹل دب جاتے ہیں یا پھر آپ ٹوپی پھینک, یا پھر آپ باؤنس بیک. ہاں ٹوپی پھینک. بالکل یہی. اور ابھی تو مصطفیٰ کمال کا بھی بیان آئے گا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ابھی تو پکچر باقی ہے میرے دوست. اور
यकीनन आने वाले दिनों में, हफ्तों में, और कल जो उन्होंने माफ़ी मांगी है मुस्तफ़ा कमाल ने कि माजी में अगर मैंने कोई ऐसी ख़राब बातें की तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा ख्याल है उन्होंने कबल उस वक्त मांग ली। अब मेरा ख्याल है उनको ज़रूरत पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि अभी आने वाले दिनों में और भी बहुत मौके मिलेंगे माफ़ी मांगने के। आज बलूचिस्तान में, जैसे आपको पता है, एक बार फिर बलूचिस्तान की बहादुर पुलिस को निशाना बनाया गया है और एक खुदकुश हमले में AIG हामिद शकील साहब और 2 और पुलिस अफसरों, DIG शकील साहब को शहीद किया गया है और उनके ड्राइवर भी शहीद हुए हैं, एक ASI भी शहीद हुआ है साथ में, और 2 जख्मी हुए हैं, 4 राहगीर भी जख्मी। बिल्कुल, वो अपने घर से जा रहे थे और गुजर रहे थे चमन हाउसिंग स्कीम से जब उन पर एक सुसाइड बॉम्बिंग हुआ है। 1960 में उनकी पैदाइश थी। बहुत लंबा करियर था शकील साहब का बलूचिस्तान पुलिस में, और कहा जाता था कि बहुत ही केपेबल और बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। इस किस्म के ऑफिसर जिसकी हमें पाकिस्तान में शदीद ज़रूरत है और जिनको शायद हम कभी उनकी ज़िंदगी में अप्रिशिएट नहीं करते, यानी मौक़ों पर याद आते हैं। अनफॉर्चुनेट बात है। डेप्यूटी DIG ऑपरेशंस, एक्टिंग DIG इन्वेस्टिगेशंस, AIG ऑपरेशंस, बहुत DIG मोटर ट्रांसपोर्ट भी रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि सेक्टेरियन ग्रुप्स लश्कर जंगवी एंड सो ऑन के हिट लिस्ट पर थे। अच्छा, और आप ये देखें कि पिछले 2-2.5 महीने से बिलखुसूस जी हाँ, जो टारगेटेड फोकस है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पुलिस, तो वो बलूचिस्तान में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। 18 अक्टूबर को कोयटा का जो दरख्शां इलाका है, बिल्कुल, वहाँ पुलिस कमांडो फोर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ था। 6 एहलकार शहीद हुए थे और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। ये सबसे आला सतही एहलकार हैं अब तक शहीद होने वाले, या इससे पहले? नहीं, इससे पहले मेरे ख्याल 2013 या 2014 में भी एक DIG के ऑफिसर को शहीद किया गया था। एक किसी पुलिस वाले का जनाजा था और उसको निशाना बनाया गया था एक मस्जिद में। एग्जैक्ट नाम और लोकेशन खैबर पख्तूनख्वा में जो एंटी टेररिस्ट उसके विंग के थे सितवत गयूर साहब, वो भी बहुत ज़्यादा। ये जो आपने बात की ना, अब इसके ऊपर भी 2001 में जो ज़्यादा जो अटैक्स होते थे सिक्योरिटी फोर्सेस में बलूचिस्तान में, वो बलोच अलहदगी पसंदों की तरफ से होते थे। फिर चीज़ें शिफ्ट होती गई। अभी जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है उनका कहना है कि क्योंकि फाटा खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशंस हुई हैं उनकी वजह से मिलिटेंट्स ने भी थोड़ा सा साउथ की तरफ शिफ्ट किया है टुवर्ड्स नॉर्दर्न बलूचिस्तान। अच्छा, एक कोयटा के बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, बल्कि कराची के भी, सिद्दीक बलोच साहब जी। अच्छा, उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली A और B एरिया में तकसीम है। A एरिया में पुलिस होती है और B एरिया में लेवीज करती हैं। A एरिया पूरे बलूचिस्तान का 10% है, लेकिन 90% जो टारगेट किलिंग हुई है वो A एरिया में हुई है, जो कि टोटल 10% है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ हो क्या रहा है। ये है। जी हाँ, वक्फा ले लें। जी हाँ, वक्फा ले लेते हैं और फिर इसके बाद आज इकबाल डे है और वसत साहब के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है आपके लिए। वेलकम बैक। एक अफसोसनाक ख़बर ये है कि सिंध में 1 सदी से इल्म व तहक़ीक़ का जो झरना बह रहा था वो आज रुक गया, थम गया। इब्राहिम जोयो साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। 102 साल की उम्र उन्होंने माशाल्लाह पाई। हम मंडे को कोशिश करेंगे कि उनके बारे में कुछ बात कर सकें। आपको मालूम ही है कि मीर, गालिब, अनीस और इकबाल, उनको उर्दू शायरी के 4 सुतून कहा जाता है। आज 9 नवंबर इकबाल की 140वीं सालगिरह है। गार्ड्स तब्दील हुए, बच्चे कुछ ऐवान इकबाल में गए, उनके कुछ तराने गाए गए, जो कि हर साल होता है। अच्छा, ये सब कहते हैं कि इकबाल एक आफाकी शायर थे, लेकिन हमने ये किया कि उस आफाकी शायर को हम कौमी शायर के दर्जे पे ले आए। अब पता नहीं ये उनका एलिवेशन था या क्या था, चलिए ले आए, अच्छी बात है। कोई ना कोई कौमी शायर तो होना चाहिए। मगर आपको मालूम है कि कौमी जिसके साथ लग जाए उसके साथ होता क्या है। मसलन कौमी खेल हमारा हॉकी है, आपके साथ जी बिल्कुल। कौमी खेल चमेली है, चौकों पे बच्चे जो हैं वो चमेली फरोख्त कर रहे हैं। कौमी जो हमारा जानवर है वो मारखोर है,
اس کی نسل ہی نہیں رہی ہے. تو مجھے جو ہے اقبال کے ساتھ بھی یہی لگتا ہے کہ ان کو بھی تصویر میں بند کر دیا گیا ہے یا شاہراہ کے نام کے ساتھ انہیں جوڑ دیا گیا ہے. اقبال نظریے کے ڈبے میں بند کر دیا ہے وہ ہے. اقبال ظاہر ہے کہ ایک فلاسفر تھے, ماہر معیشت تھے, مدبر تھے, ایک ملٹی ڈیمینشنل نابغہ روزگار شخصیت. جتنا بڑا کینوس ان کی دیدہ وری کا تھا, ظاہر ہے ہمارا تو نہیں تھا, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, لہٰذا ہم نے انہیں ٹکڑوں میں بانٹ کے دیکھنا شروع کر دیا. جیسے بڑا ہاتھی ہونا اور ہماری نظر کمزور ہو تو جس کے ہاتھ میں سونڈ آئی اس نے کہا ہاتھی اتنا ہے. تو اقبال کے ساتھ اتنی جائنٹ شخصیت کے ساتھ ہم نے یہی کیا ہے. مولوی کا اقبال الگ, ترقی پسند کا الگ, سرکار کا الگ, اسٹیبلشمنٹ کا الگ, وفاق کا الگ, نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا الگ. ٹھیک ہے, اقبال کو بہت کام ہوا اقبال کی سوچ پہ, شاعری پہ, ڈائمینشنز پہ, لیکن اقبال کو پڑھا زیادہ گیا, سمجھا کم گیا, گفتگو زیادہ ہوئی, غور و فکر کم ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نئی نسل تک اقبال ایسے ہی پہنچا. میں بوڑھا آدمی ہو گیا, کوئی بات ہو سکتا ہے کوئی اور لوگ انٹروڈیوس ہو گئے ہو اقبال سے, ہو سکتا ہے کہ ان میں سے 10% میں سے 0.01% نے ایکچولی پڑھ بھی لیا. ہاں ہو سکتا ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا. اچھا ہم ویسے ضرور بڑے لوگوں کو اکثر ہم بحیثیت قوم ترستے رہتے ہیں, اور لیکن خوش قسمتی سے جب پیدا ہو جاتے ہیں نا تو ہم انہیں یا تو چوم کے مار دیتے ہیں, یا تانے اور فتوے دے دے کے مارتے ہیں, یا پھر ان کو ٹکڑے کر کے اپنی مرضی کی شخصیتیں کریٹ کر لیتے ہیں. تو پیارے اقبال, آپ کو سالگرہ بہت مبارک ہو. ہمارا ناشکرہ پن اپنی جگہ, مگر آپ کی عظمت ہمیشہ تھی, ہے اور رہے گی. اچھا بس ہیپی برتھ ڈے. اور ایک میں آخری بات بس آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں اقبال کے بارے میں, اور بہت انفارمیشن اور بہت ریئر ریکارڈنگز موجود ہیں ڈان کی ویب سائٹ پر. اگر آپ جائیں www.don.com/77 years, یہ پاکستان کی 77th اینیورسری کی سیلیبریشن بھی ہے, وہاں پر انڈیورنگ ویژن آف اقبال پر کلک کریں تو ضیاء محی الدین کی ریسیٹیشنز, فریدہ خانم, نور جہاں, استاد امانت علی, اور بہت پرسنل انٹرویوز اور اسپیشل رپورٹس ہیں, بہت ہی مزیدار ہیں. اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا, اور ٹائم آج نہیں ہے, تھینک یو فاروق صاحب, تو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے. لیکن آج کے لیے اتنا ہی. پھر ہم کل ملتے ہیں, جمعے کا روز ہے, آپ کا ہی دن ہے, آپ کال کریں گے اور ہم سنیں گے, اور اگر ممکن ہوا تو کچھ جواب بھی دے دیں گے. تھینک یو. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.